من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. درود پڑھیں بآواز بلند آپ سے. ارشاد معصوم ہے ہم پر بلند آواز سے اس لیے درود پڑھو تاکہ تمہارے دلوں سے نجاست جاتی رہے، طہارت آتی رہے. ارشاد رسول خدا ہے کہ جو شخص مجھ پر میری ذریت پر بلند آواز سے درود پڑھتا ہے اور جن لبوں سے وہ درود گزرتا ہے وہ لب میری بوسگاہ بن جاتے ہیں. اس لیے مل کر کے بلند آواز سے درود پڑھیں آپ سے. دعا ہے کہ پروردگار اب تمام برادران ایمانی کی حاجتوں کو قبول فرمائیں اور جو تمنا ہیں، جو مرادیں ہیں، بارگاہ رب الحسین میں منظور اور مقبول ہوں. بانیان مجلس کا انتظام، اہتمام، خرچ اخراجات پروردگار اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائیں اور جو بھی مقاصد خیر ہیں اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ مجلس پر نور ہو جائے. اب سب میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ چلیں ماشاءاللہ. آپ کی واجب الاحترام خدمت میں قرآن مجید میں سے انتہائی ایک مختصر آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد الہی ہے من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرا ہو جائے اور میں اللہ کا ہو جاؤں. گھبرا تو نہیں گئے نا؟ ہاں، کہیں ایسا تو نہیں کہ امامے والا مولوی دیکھ کر ہی آپ گھبرا جاتے ہیں؟ چلیں ماشاءاللہ بہت سلیس انداز میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ تک میں اپنی بات کو پہنچا سکوں. جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرا ہو جائے اور میں اللہ کا ہو جاؤں. آپ میں سے ایسے کتنے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ میرا ہو جائے اور میں اللہ کا ہو جاؤں؟ ایسے ہے نا؟ سب چاہتے ہیں. سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ میرا ہو جائے اور میں اللہ کا ہو جاؤں. یاد رکھیے اللہ کو اپنا بنانے کے لیے انسان کیا کیا نہیں کرتا. ریاضتیں کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، کعبے کے طواف کرتا ہے، اور پھر بھی اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ اللہ میرا نہیں ہوا تو ساری رات مسجد کے حجروں میں بیٹھ کر 1000 دانے والی تسبیح ہاتھ پہ تھام کر ساری رات اللہ 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 کے ورد کرتا ہے. کوشش کرتا ہے کسی طرح اللہ میرا ہو جائے. کمال یہ تو نہیں کہ بندہ کہے کہ اللہ میرا ہے، کمال تو یہ ہے کہ اللہ کہے کہ یہ بندہ میرا ہے. تو یہاں اللہ کو اپنا بنانے کے کتنی جدوجہد کی جا رہی ہے. پھر بھی اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ 1000 دانہ ٹھا پہ ٹھا کرنے کے بعد بھی اللہ میرا نہیں ہوا تو سر پہ ٹوپی رکھتا ہے، سلوار چھوٹی کرتا ہے
ہاتھ میں تسبیح تھام کر، بازار میں گھوم گھوم کر، ماتھے پہ محراب سجا کر لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ میرا ہے۔ ایسا ہی ہوا نا؟ اور جب زیادہ غصہ آ جائے اور کسی ملنگ کو دیکھ لے، اس کا تو پارا ہی ہائی ہو جاتا ہے، پھر اس کو یہ تانے دینے لگتا ہے، او بھائی میں اللہ والا ہوں۔ ملنگ پھر اکڑ کے کہتا ہے میں علی والا ہوں۔ ایسا ہی نا، کیونکہ ضد ہے نا مولوی کی ملنگ سے۔ یہاں مولوی کی ملنگ سے ضد ہے، کچھ کی اللہ سے ضد ہے، کچھ کی علی کی ضد سے، اور کچھ تو اتنے بس ضدی ہیں کہ کہیں یا علی مدد لکھا ہو تو چھوٹا سا آگے لکھ دیں گے یا اللہ مدد۔ ہم نے کہا لکھو، اتنی تو سمجھ ہے کہ علی کے مقابلے میں اللہ ہی کو لایا جا سکتا ہے۔ یعنی اور آپ کو ملا کوئی نہیں ہے کہ علی کے مقابلے پر کس کو لایا جائے؟ چھوٹا سا لکھیں گے یا اللہ۔ اور پھر ضد ہے، اسی ضد اپنا لی ہے کہ بس بھائی ہم اللہ والے ہیں اور تم علی والے۔ تو گویا یہاں اللہ والوں کی علی والوں سے بڑی ضد ہے۔ نہ اللہ والوں کو پتا ہے ہم اللہ والے ہیں، نہ علی والوں کو پتا ہے ہم علی والے ہیں۔ یہاں تو جھگڑا ہی چل رہا ہے، کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ایک دوسرے کو تان و تشنیع کر رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کٹے جا رہے ہیں۔ لیکن اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی کبھی اس پر وحی آئی، کوئی فرشتہ آیا کہ ساری رات تم نے عبادتیں کی، ریاضتیں کی، مناجات کی، اللہ ہو کی تسبیح مکمل کی، لیکن اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی کبھی ان پر یہ وحی آئی، کوئی فرشتہ آ کر خبر دیتا ہے کہ تم اللہ کے ہو گئے؟ بھئی اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہیں خبر دینے کے لیے کہ تم نے اتنی بڑی ریاضتیں کی، لہٰذا تم تو اللہ کے ہو گئے۔ ایسا تو نہیں ہوا۔ آپ بھی ذرا کوشش کر کے دیکھیے گا، ہو سکتا ہے آپ پر بھی کوئی وحی آ جائے، کوئی فرشتہ آ جائے، کوئی خبر دے ہی دے کہ جناب آپ تو اللہ کے ہو گئے، لیکن خبر نہیں ہے، لڑے جا رہے ہیں، کٹے جا رہے ہیں۔ میں نے بھی اپنے رب سے یہ کہا پروردگار یہاں تو کٹے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، یہاں تو لڑے جا رہے ہیں، نہ علی والوں کو پتا ہم علی والے، نہ اللہ والوں کو پتا ہم اللہ والے۔ تو ہی فیصلہ فرما کہ تو ہے کس کا، تو خود ہی اس مسئلے کو حل کر دے کہ تو ہے کس کا۔ پھر میرا رب کہتا ہے مولوی ہو نا ہمیشہ چھوٹا ہی سوچتے ہو۔ میں نے کب کہا کہ میں کسی کا نہیں؟ کبھی قرآن کو غور سے پڑھو، قرآن کو بصیرت کے ساتھ پڑھو۔ میں نے اسے اندھوں کے لیے تھوڑی بھیجا ہے، گھبرا تو نہیں گیا؟ میں نے اسے اندھوں کے لیے تھوڑی بھیجا ہے کہ جو بھی اندھا اٹھے وہ اسے پڑھنا شروع کر دے۔ تو میں نے اس قرآن کو بابصیرت لوگوں کے لیے بابصیرت کتاب بنا کر کے بھیجا ہے، اور جب تم قرآن کو پڑھو گے تو پھر ہم بتا دیں گے کہ ہم کس کے ہیں۔ تو پھر میں قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 پر پہنچا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 مجھے کہتی ہے من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ جو بھی اللہ سے تبسم پیدا کرنا چاہتا ہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرا ہو جائے اور میں اللہ کا ہو جاؤں، تو میں اسے ایک انعام دیتا ہوں، ایک عطیہ دیتا ہوں، اور وہ اس انعام اور عطیے کی بدولت پہچانا جاتا ہے کہ وہ کس کا ہے۔ تو پروردگار ایسا کون سا انعام اور کون سا عطیہ تو دیتا ہے بندے کو جس کو تو اپنا بنا لیتا ہے، اس کو انعام دیتا ہے،
اور صرف تو اسے اپنا نہیں بناتا، بندے کو بھی اپنا بناتا ہے اور خود بھی بندے کا بن جاتا، اور پھر اسے انعام کیا دیتا ہے تاکہ شناخت ہو جائے، کہ اس شناخت سے یہ پہچانا جائے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ بھی اس کا ہے۔ تو پروردگار وہ کون سا انعام ہے؟ کہا فقط ہدیٰ الی صراط مستقیم، جس کو میں اپنا بنا لیتا ہوں اس کو صراط مستقیم کی جانب ہدایت دیتا ہوں۔ تو میں اس کو صراط مستقیم کی جانب ہدایت دیتا ہوں۔ پروردگار اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو صراط مستقیم کی جانب ہدایت دیتا اس بندے کو جس کو تو اپنا بنا لیتا ہے اور تو خود بھی اس کا بن جاتا ہے۔ تو پروردگار یہ صراط مستقیم کیا ہے کہ جس کی جانب تو ہدایت دے کے بندے کو اپنا بناتا اور خود بھی بندے کا بن جاتا۔ تو پھر جب میں تفاسیر آئمہ میں گیا اور میں نے کتابوں کو کھنگال کر اس آیت کی تفسیر کے متن پڑھے تو حد ہو گئی۔ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ میرا رب صراط مستقیم کی جانب خود ہدایت دیتا ہے، کسی اور کو اس میں وسیلہ ہی نہیں بناتا۔ یعنی انبیاء کو بھیجا ہدایت کے لیے، اوصیاء کو بھیجا ہدایت کے لیے، آئمہ کو بھیجا ہدایت کے لیے، تاکہ وہ جائیں اور معاشرے میں ہدایت کا نظام چلائیں اور لوگوں کو خدا کی طرف ہدایت کریں۔ لیکن یہ صراط مستقیم واحد وہ منزل ہے کہ جہاں اللہ کسی نبی کو وسیلہ نہیں بنا رہا، کسی وسیع کو وسیلہ نہیں بنا رہا، کسی امام کو وسیلہ نہیں بنا رہا، بلکہ کہتا ہے میں خود صراط مستقیم کی جانب ہدایت دیتا ہوں۔ تو پروردگار اس کا مطلب یہ ہوا کہ صراط مستقیم کی جانب تو خود ہدایت دیتا ہے، کسی اور کو نہیں دیتا۔ تو پروردگار اگر تو چاہتا تو ہر کسی کو صراط مستقیم کی جانب ہدایت دیتا۔ تو کہا یہ صراط مستقیم کوئی عام منزل نہیں ہے، اس کی طرف ہدایت دینے کے لیے بندے کا حسب دیکھنا پڑتا ہے، بندے کا نسب دیکھنا پڑتا ہے، بندے کی نجاست و شرافت کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کی پاکیزگی کو دیکھنا پڑتا ہے، شجرہ دیکھنا پڑتا ہے، اس کی ماں کیسی ہے، اس کا باپ کیسا ہے۔ یعنی ہر کسی کو صراط مستقیم کی جانب ہدایت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے لیے شرافتوں کا امتحان لیا جاتا ہے، اس کے لیے نجابتوں کا امتحان لیا جاتا ہے، اس کے لیے ہم بندوں کو آزماتے ہیں کیا اس قابل ہیں کہ یہ صراط مستقیم کی جانب ہدایت پائے، یا ہر شخص ہی صراط مستقیم کی جانب ہدایت پا جائے۔ تو پروردگار اس کا مطلب یہ ہوا کہ صراط مستقیم کوئی عام منزل نہیں ہے، کیونکہ تو پھر سورہ آل عمران میں ارشاد یہی تو فرما رہا ہے من یہدی الی صراط مستقیم، میں جس کو چاہتا ہوں اس کو صراط مستقیم کی جانب ہدایت دیتا ہوں، ہر کسی کو نہیں دیتا ہوں، میں جس کو چاہوں اسے دیتا ہوں۔ تو پروردگار اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صراط مستقیم کوئی عام منزل نہیں ہے، یہ خاص مقام ہے جو ہر بندے کو نہیں دیا جاتا، کسی خاص کو دیا جاتا۔ تو یہ صراط مستقیم ہے کیا کہ جس کی جانب تو ہدایت دے کے بندے کو اپنا بنا رہا ہے اور خود بھی بندے کا بن رہا ہے۔ تو پروردگار یہ بتا تو صحیح یہ صراط مستقیم کیا ہے۔ تو میں پھر اس آیت کی تفسیر کے متن میں امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا اور اس تفسیر کے متن میں پھر میں نے دوسری کتابوں کو کھنگالا اور سب نے یک زباں ہو کر یہ جواب دیا کہ اپنی کتابوں کے حوالے چھوڑ دو، شاید یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو ملا جامی اہل سنت کے اکابرین علماء میں سے ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ ملا جامی صراط مستقیم سے کیا مراد ہے، تو ملا جامی نے کہا کیا تم نے کوفہ کے منبر پر علی ابن ابی طالب کو خطبہ دیتے ہوئے نہیں سنا کہ علی کہہ رہے تھے نحن صراط مستقیم۔ نحنو صراط مستقیم،
علی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں صراط مستقیم. یہ وہ دعویٰ ہے علی کا جو نہ علی سے پہلے کسی نے کیا نہ علی کے بعد کسی نے کیا. تاریخ کو کھنگال کر کے لائیے اور دکھائیے کہ سوائے ابو طالب کے بیٹے کے کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم صراط مستقیم ہیں، اور یہ نہیں کہا کہ میں صراط مستقیم ہوں، کہا ہم صراط مستقیم ہیں. اور یہ ہم کہہ کے نحنو کہہ کے جمع کثیرہ استعمال کر کے علی نے مہر ثبت کر دی اور کہا اور ایک حد معین کر دی، حصار کر کے یہ کھینچ کر رکھ دیا کہ میں صراط مستقیم نہیں، ہم صراط مستقیم ہے. اور دیکھو کہ میرے باپ میرا حسن بھی صراط مستقیم، اس کے بعد حسین بھی صراط مستقیم، زین العابدین بھی صراط مستقیم، محمد باقر بھی صراط مستقیم، جعفر صادق بھی صراط مستقیم، موسیٰ قاسم بھی صراط مستقیم، علی الرضا بھی صراط مستقیم، محمد تقی بھی صراط مستقیم، حسن عسکری بھی صراط مستقیم، اور وہ بھی جو پردہ غیبت میں بیٹھ کے ہمارے ذہنوں میں ہدایت کے چراغ جلاتا ہے. وہ بھی صراط مستقیم، ہم صراط مستقیم ہیں. یعنی یہ ثبت کر دیا، کسی اور جگہ نہ بھٹک جانا، کہیں اور بکھر نہ جانا. ہم کوفہ کے منبر پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم صراط مستقیم ہیں، اور ہمارے علاوہ کسی اور کو نہ چن لینا. اگر منزل صراط مستقیم چاہتے ہو تو علی کے دروازے پر آؤ، پھر علی تمہیں منزل صراط مستقیم کی جانب لے کے جائے گا اور تجھے اس رستے پر قائم رکھے گا جو اللہ کا سیدھا رستہ ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ نماز میں صراط مستقیم کی جب بات آ رہی ہو تو وہ کوشش کرتے ہیں آمین کہہ کر گزارا کر لیں، لیکن ہم الحمدللہ رب العالمین کہہ کر خدا کے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں، خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھا. ایسا ہی ہے نا، گھبرا تو نہیں ہے نا بھائی. یہی ہے نا کہ جب آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پیش نماز جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو پیچھے آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اور اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ. جب جو آپ کہہ رہے تھے تبھی تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھا. گویا کہ یہ ہے وہ منزل صراط مستقیم کہ جس کی جانب خدا بندے کو ہدایت کر کے بندے کو اپنا بنا رہا اور خود بھی بندے کا بن رہا ہے. تو اب سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جس کو میں اپنا بنا لیتا ہوں اس کو علی والا بنا دیتا ہوں. جس کو میں اپنا بنا لیتا ہوں اس کو میں علی والا بنا دیتا ہوں. اللہ والا ہی دراصل علی والا، اللہ والا ہی دراصل علی والا، علی والا ہی دراصل اللہ والا. لہذا ہمیں کسی سے خیرات لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سے پروانہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہمیں یہ مانے یا نہ مانے کہ تم اللہ والے ہو یا نہیں ہو، تم اللہ سے تعلق رکھتے ہو یا نہیں ہو، توحید پرست ہو یا نہیں ہو، تم مواحد ہو یا نہیں ہو، خدا کی معرفت رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو. بس اس کے لیے کھلیا اور قاعدہ صرف یہ ہے کہ اگر کسی کی شناخت کرنی ہو کہ اس کے پاس توحید پرست ہے یا نہیں یا اللہ کی معرفت رکھتا ہے یا نہیں، تو بس یہ جان لو کہ اس کے دل میں علی بستا ہے یا نہیں. اس کے پاس علی بھی بستا ہے کیونکہ ہمارے پاس محور ولایت علی کی ذات ہے. علی کی ذات ہمارا محور ہے، علی کی ذات ہمارا پیمانہ ہے، علی کی ذات ہماری شناخت ہے، علی کی ذات ہمارا گوہر یگانہ ہے.
ہم اسی بنیاد پر پہچانے جاتے ہیں، اور یہ ہماری بنیاد ہے، یہ ہماری نشانیاں ہیں۔ دنیا کو دکھائیں گے کہ آؤ دیکھنا ہو علی والے کی شناخت کیا ہے، تو علی والے کی شناخت یہ ہوگی کہ وہ ظلم کے مقابلے پر کھڑا ہوتا ہوگا، ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتا ہوگا، مظلوم کا حامی اور مددگار ہوگا۔ جب بھی کوئی اسے پکارے وہ اس پر لبیک کہتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کا ذہن، اس کا وجد، اس کا سرور کربلائی ہوگا، نہضتی ہوگا، وہ عزادار ہوگا، محب اہل بیت ہوگا، اور جہاں پر بھی مجلس عزا ہوگی وہ حاضر بھی ہوگا اور ناظر بھی ہوگا۔ گھبرا تو نہیں گئے نا؟ علی والا مصب مزاج ہوگا، علی والا کمبر مزاج ہوگا، علی والا سلمان مزاج ہوگا، علی والا بوزر مزاج ہوگا، علی والا کبھی کسی بازار میں بکے گا نہیں، علی والا کسی بازار میں جھکے گا نہیں، علی والا سر تو کٹا سکتا لیکن سر جھکا نہیں سکتا، اپنی زبانوں کو گدی سے نکلوا تو سکتا ہے مگر اپنے دین کا کسی دشمن سے سودا نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری ولایت کا محور ہے، اور یہ پھر ہماری منزل معرفت پر ہے کہ ہماری منزل معرفت کتنی ہے، ہم نے علی کو پہچانا کتنا ہے، ہم نے علی کو جانا کتنا ہے، ہمارے سینوں میں علی کی شناخت کیا ہے، ہم نے علی کو اپنے سینوں میں پایا کتنا ہے۔ یہ پھر اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، اپنے اپنے مقام کی بات ہے، اپنے اپنے شرف کی بات ہے، ورنہ ولایت ہمیں محور دیتی ہے، ولایت ہمیں حسن دیتی ہے، ولایت ہمارے کردار کو خوبصورت بناتی ہے۔ جن کے کردار بدصورت ہوں وہ کبھی بھی ولایت کا جوہر ان کے سینوں میں نہیں ہوتا۔ وہ دھوکہ تو دے سکتے ہیں، وہ فریب تو دے سکتے ہیں، بظاہر علی علی کر کے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر علی کی ولایت کا، سیرت کا میدان اگر اس کا خالی ہوگا تو پھر وہ ٹکوں میں بیچے گا اس ولایت کو، ٹکوں میں۔ یہ ٹکوں میں ولایت کب بکتی ہے؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ یہ جو آپ کے سینوں میں ولایت ہے آپ کو اس کے وزن کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ ہم سودا کر لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ہم سودا کرتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں بک جاتے ہیں، اس ولایت کو فروخت کرتے ہیں، اس ولایت کو بیچ دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس ولایت کا خریدار فرعون ہو، نمرود ہو، حامان ہو، شداد ہو یا وقت کے ظالم ہو۔ اس ولایت کو آپ ٹکوں میں کب بیچتے ہیں؟ جب آپ آزمائے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ آزمائش پر پورے نہ اتر رہے ہوں تو آپ اس ولایت کو ٹکوں میں بیچتے ہیں۔ جب آپ پر دین کے حکم نافذ ہو رہے ہوں اور آپ احکام دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں تو آپ اس ولایت کو ٹکوں میں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ میری باتوں سے پریشان نہیں ہونا ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ وقت نماز ہو جائے اور پھر ہم نماز نہ پڑھیں تو ہم نے اس ولایت کا ٹکوں میں سودا کر دیا۔ دین کا تقاضا ہے کہ آپ وقت نماز پڑھیں، دین کا تقاضا ہے کہ آپ ماہ رمضان میں روزہ رکھیں، دین کا تقاضا ہے اگر آپ پر حج واجب ہو گیا تو کریں، دین کا تقاضا ہے خمس ادا کریں،
خمس نہ ادا کرنے والوں کو دشمن زہرا پر لعنت کرنے کا حق نہیں ہے. میری باتیں پریشان کر رہی ہیں نا آپ. خمس نہ ادا کرنے والوں کو دشمن زہرا پر لعنت کرنے کا حق نہیں ہے. اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ سیدہ کے دشمن پر لعنت کرے، کیونکہ وہی کام تو خود کر رہے ہیں، وہی کام تو آپ خود کر رہے ہیں. وہ لعنت کے مستحق اس لیے تھے کہ حق زہرا کھا گئے. کھا تو ہم بھی گئے، ہم کون سا تیر مار خان ہو گئے، بڑے شیر بن گئے. خمس ادا نہ کرنے والوں کو کیا حق ہے کہ وہ ولایت کے حسن کا پرچار کریں، یہ سینہ ولایت سجا دھجا کے سینہ تان کے معاشرے کے اندر چلے؟ نہیں. اس لیے یہ ایک پیغام ہے اور اس کو لے کر کے جانا ہے. اس ولایت کی قیمت معمولی نہیں ہے. اس ولایت کی قیمت کبھی میسم سے پوچھو، کبھی کمبر سے پوچھو، کبھی ان ہستیوں سے جا کر پوچھو کہ ولایت کسے کہتے ہیں. کیونکہ انہوں نے اپنے کردار کے ساتھ یہ ثابت کیا. عملی والے ہیں، انہوں نے نعروں سے ثابت نہیں کیا ہے، واہ واہ سے ثابت نہیں کیا ہے، بڑی بڑی داد دینے سے ثابت نہیں کیا ہے. انہوں نے کردار سے ثابت کیا. عملی والے اپنی فکر اپنے شعور سے ثابت کیا. عملی والے تبھی تو مقام حاصل کر لیے انہوں نے، اور ہم اس منزل پر نہیں. ہم ان کے نوکروں تک نہیں پہنچ سکتے اور بات کرتے ہیں سرداروں پر جانے کی. بعض دفعہ ہم بحث کرتے ہیں نا مولا علی کے علم پر. خبردار، کسی کو حق نہیں ہے کہ آئمہ کی علوم پر کوئی بحث کرے. کتنے عالم ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں، مدد کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، شفاعت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ہم ان بحثوں میں الجھ گئے، ہمیں الجھا دیا گیا. یہ بحثیں ہماری تھی نہیں، ان بحثوں میں ہمارا جانا بنتا ہی نہیں. جو بھی ان بحثوں میں گیا وہ گمراہ ہو گیا. اس کا یہ کام ہی نہیں تھا کہ وہ ان مسئلوں میں پڑے. نہیں، ہمیں تو ان کے نوکروں کی ہی سمجھ نہیں آ رہی. ہمیں تو ان کے نوکروں کی سمجھ نہیں آ رہی. ان سرداروں کی خاک سمجھ میں آئے ہیں. یہ نوکر ہیں جو جوتیاں سیدھے کرتے ہیں تو علم العنایہ والمنایا لے لیتے ہیں. درود بھیجیے آل بیت محمد پر. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ قاری صاحب آپ کو اپنی میٹھی میٹھی لطیف خوش شرین زبان اور خوبصورتی والی زبان میں انشاءاللہ آپ کو محظوظ کریں گے. جیسے ان کی سر کی قدر تو تب ہوگی نا جب مجھ جیسا بے سورہ پہلے آپ کو تنگ کرے گا. تو میری بے سریاں سنیں پھر انشاءاللہ آغا صاحب آپ کو محظوظ فرمائیں گے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ان کے نوکر ہیں، علم عنایہ والمنایا لیتے ہیں اور ہم بحث کرتے ہیں ان کے علوم کے. ان کے نوکروں کا حال دیکھیے، گواہی دیں گے قبلہ. یہ علم عنایہ والمنایا ہے کیا؟ یہ حال ماضی مستقبل کا علم ہے. یہ علم ہے حال ماضی مستقبل. لیجئے قاری صاحب ماشاءاللہ میں جانتا ہوں علم جفر کے بہترین عالم ہیں. وہ اپنے علم العداد کے ذریعے سے کل کسی کو یہ بتا دیں کہ بھائی تیری شادی تو فلاں عورت سے ہوگی، اور اگر وہ ہو جائے تو پورا ٹبر ان کے پاؤں چومنے لگ جائے گا. آپ تو ولی ہو گئے جناب. ایسا ہی ہے نا، یہ خبر ہے. یعنی عام معاشرے میں ہمارے یہاں یہی تو ہوتا کہ کسی کو بھی ولی بنا دیا جائے یا ولی مان لیا جائے. یاد رکھیے یہ سب دھوکہ فریب اس معاشرے کا حصہ ہے. لیکن فقہ جعفریہ کے اندر یاد رکھیے ولی صرف 14 ہے.
ولی کہنا، ولی بلانا، ولی ماننا حرام ہے، اس لیے کہ دو چیزوں سے خالی نہیں ہے، یا تم وہاں خیانت کر رہے ہو، یہاں خیانت کر رہے ہو، کیونکہ اللہ نے کائنات میں صرف 14 ولی بنائے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھیں، یہ جو ہم درباروں پہ جا رہے ہیں اور درباروں والوں کو ولی بنا رہے ہیں، بھائی صاحب کرامات ہیں، ہم ان سے انکار نہیں کر رہے، صاحب کرامات ہیں، صاحب عزت ہیں، صاحب کرامت ہیں، اپنے ریاست کی وجہ سے خدا نے ایک مقام دیا، جس طرح علی کے نوکروں کو اللہ نے دیا، ہر کسی کو دیا، علی کے نوکر ہیں لیکن ولی نہیں، ولی نہیں۔ لہذا یہ ان کے لیے جانا، فاتحہ خوانی کرنا، ان پر سلام کرنا، یہ قطعاً حرام نہیں ہے، جائز ہے، آپ جائیں، لیکن ولی کہنا یا ولی ماننا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ کا اعتقاد کمزور ہے۔ جب آپ ہر کسی کو ولی بنا لیں گے تو پھر مانیں کہ نہیں، اللہ نے پھر کروڑوں ولی بنائے ہیں، سب ولی ہو گئے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ 14 ولی، تو پھر 15واں ولی بنانا حرام ہے، اس کے علاوہ پھر کسی اور کو آپ ولی نہیں کہہ سکتے۔ ولی اللہ ہے، ولی اللہ کے رسول ہے، ولی وہ ہیں جو اولی الامر ہیں، وہ ہیں کہ جو اس کائنات پر اپنی حاکمیت رکھتے ہیں، وہ ہیں جو انگلی کے اشارے سے سورج پلٹاتے ہیں، وہ ہیں جو انگلی کے اشارے سے مرد کو عورت کرتے ہیں، عورت کو مرد کر دیتے ہیں۔ ولی وہ ہیں جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، ولی وہ ہیں جو درختوں سے کلمہ پڑھواتے ہیں، ولی وہ ہیں جو دن کو رات کرتے ہیں، رات کو دن کر دیتے ہیں، اس کائنات پر اپنی حاکمیت کو قائم کرتے ہیں۔ یہ 14 ہے، ان 14 کے علاوہ کسی کو ولی مت بناؤ۔ ہاں، یہ تو ایرا غیرہ جو اٹھا ولی بنا رہا ہے، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، یہ ہمارے عقیدے میں ایسا نہیں ہے، ہماری تشیع میں کم از کم فقہ جعفریہ میں ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر کسی کو ولی بنا۔ لہذا ولایت ایک جوہر ہے، ولایت ایک حسن ہے، یہ وفاداری ہے ولایت کے ساتھ کہ ہم ان کے علاوہ کسی اور کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، میں اکثر یہ کہتا ہوں، ہم بڑے سادہ لوگ ہیں، اتنے سادہ ہیں کہ اگر کوئی ہمارے سامنے اہل بیت کی تعریف کر دے، ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ جی کیا کمال کر دیا، لیکن 1% بھی علی کی سیرت پر عمل نہیں ہے، علی کی سیرت پر چلتا نہیں۔ علی نے تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی تھی، علی تو رات کو روزہ کھولتے تھے، علی تو حج میں طواف النساء کرتے تھے، ایسے ہے یا نہیں؟ علی تو زکوٰۃ دیتے تھے، وہ بھی حالت رقوع میں ہے۔ علی کی پابندی زکوٰۃ کا یہ عالم ہے کہ علی رکوع میں بھی اپنی زکوٰۃ کو ترک نہیں کرتا، اور جو سیرت پر نہ چلے، کردار پر نہ چلے، اور نعرے لگائے، فضائل پڑھے اور ہم کریں واہ واہ جی کیا بات ہے، کمال کر دی، ہمارے مذہب کا نہیں تھا لیکن حد کر دی۔ بعض دفعہ یہی ہوتا ہے نا، تو میں اکثر کہتا ہوں ہماری مثال پھر ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کھڑا کسی ناظم کے ساتھ نعرے لگا رہا ہے لیکن ووٹ کسی اور ناظم کو دینے جاتا ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ نعرہ کسی ناظم کے ساتھ اور ووٹ کسی اور کو دیا جا رہا، نعرہ جس کے ساتھ لگا رہے ہو ووٹ بھی اسی کو دو، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ ابھی ووٹوں کا موسم آئے گا،
اگرچہ کہ آنے نہیں دیا جا رہا. ہاں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. اب بیچارے خان کو آج پکڑ لیا انہوں نے. بھئی خان بیچارے کا قصور کیا ہے؟ وہ تمہاری کھوچنی اس لیے کر رہا ہے، تمہارے گن تمہارے کرتوت تمہیں بتا رہا ہے، اور پھر قصور تو یہی. تاریخ ہے ہماری 1400 سالہ. جب کسی کے نقص کو اس کے منہ پر بیان کرو گے تو زندانوں میں ڈال دیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے، جلا دیے جاؤ گے. یہی تو قصور تھا آل محمد کے حکمرانوں کا کہ جب بھی علن اعلان علی کے فضائل و مناقب کوئی بیان کرتا تھا تو اسے جلا دیا جاتا تھا یا مار دیا جاتا تھا. کیا قصور تھا محمد بن ابی بکر کا؟ یہی تو قصور تھا کہ وہ شرعام اپنی ماں اور اپنے باپ کے سامنے علی کے فضائل پڑھا کرتا تھا، اپنی بہن کے سامنے اور اپنے باپ کے سامنے علی کے فضائل پڑھا کرتا تھا، اور پھر فضائل پڑھتے پڑھتے خاموش نہیں ہوتا تھا. جب تیسرے کا دور آیا تو پھر علی کے فضائل پڑھے، چوتھے کا دور آیا تو علی کے فضائل پڑھے، پھر اس جرم میں گدھے کی کھال میں بند کر کے جلا دیا گیا. کیوں علی کے فضائل پڑھے؟ کیوں علی کے فضائل پڑھے؟ علی کے فضائل پڑھنا جرم ہے. علی کے مناقب بیان کرنا جرم قرار دیا جائے. خبردار کوئی بھی علی کی فضیلت کو بیان نہ کرے. لہٰذا یہ اس 1400 سال سے وتیرہ ہے اس دنیا کا. اور پھر پاکستان کے تو قانون ہی نرالے ہیں. ہاں جب جس کا جی چاہے اس پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرے. پاکستان کو لوٹ رہے ہیں نا، 70 سال سے لوٹ ہی رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ بیچارہ غریب پس رہا ہے، غریب مر رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. لیکن اشرافیہ اس ملک کے جو ٹھیکیدار ہیں، جو آج وہ ٹھیکیدار ہیں جو کل کہتے تھے کہ پاکستان بننے کے گناہ میں ہم شریک نہیں تھے، آج اس ملک کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. وہ آج ہماری قسمتوں کے فیصلے کر رہے ہیں. وہ آج ہمارے سیاہ و سفید کے مالک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن خدا کی قسم اگر اب بھی یہ قوم نہیں جاگے گی تو خدا کی قسم یاد رکھیے گا، یہ ملک، اس میں صرف آپ کو صرف رہنے کا حق بھی چھین لیا جائے گا. یہ پارا چنار کے جو اساتذہ مار دیے گئے، اس ملک کے بغیرت میڈیا بے حس، کسی نے جنازہ دکھایا؟ کسی نے ان کی آواز کو اٹھایا؟ اسی دن اس ملک کے فوجی بھی شہید ہوئے اور یہ 7 اساتذہ بھی شہید ہوئے. دنیا نے دیکھا دورہ نایاب نظام ہے اس ملک کے اندر. وہ قتل کیے گئے، جاں بحق ہو گئے، یہ شہید ہو گئے. مارے تو وہ بھی بیچارے اس ملک کے لیے گئے، لیکن تم نے انہیں شہید کہنا گوارا نہیں کیا. یہ دوہرے معیار اس ملک میں کب تک چلتے رہیں گے؟ ذلت اور پستی کے جس دہانے پر آپ نے ہمیں لا کر کے کھڑا کر دیا ہے. اللہ کا وعدہ ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. یہ ظلم کرنے والے جانے کے وان قریب اپنے ظلم کا مزہ ضرور چکھیں گے. ایک دن آئے گا، انشاءاللہ آئے گا. آئے گا ایک دن جب تم خدا کی پکڑ میں آؤ گے. کہاں ہے آج نمرود؟ کہاں ہے آج فرعون؟ کہاں ہے آج یزید؟ کدھر گئے؟ کوئی نام لیتا ہے؟ آج نام نہیں لیتے. کوئی اپنے بیٹے کے نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں. سب مٹ گئے، سب نامراد ہو گئے. لیکن میرا علی کل بھی زندہ تھا، میرا علی آج بھی زندہ ہے. لہذا یاد رکھیں اے شیعان حیدر کرار، آپ اس ملک کے مظلوم شہری ہیں. آپ کے حقوق سلب کیے جائیں گے، آپ کو مارا جائے گا. ابھی کیا ہوا ہے قاری صاحب کو بھی پتہ ہوگا، اسلام آباد میں جو پارا چنار کے جو شہید ہوئے ان کی ابھی تک FIR نہیں کٹی. آپ سوچ سکتے ہیں؟ یعنی تری مینگل کا جو گاؤں تھا وہاں پر اندر گھس کر ان کو مارا گیا.
कुल्हाड़ियों से उनके गले काटे गए, उनकी लाशों की बेहुरमती की गई और उनके लाशें कब्जे में ले लिए। और जब वहाँ पर गए फौज की गाड़ियाँ और कुछ लोग वहाँ के मोमिनीन जब पहुँचे लाशें लेने के लिए, तो लाशें नहीं दिए जा रहे थे। इस हद तक बेनकाब कातिल जो वाज़ेह हमें लाशें देने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसे लोग। और फिर अभी तक ना FIR कटे, ना वहाँ पे ऑपरेशन हो, ना वहाँ उनको कातिलों को पकड़ा जा रहा हो। और उल्टा इस्लामाबाद के अंदर कल हमारे दोस्तों ने जब एहतजाज किया परसों, उन पर FIR काट दी गई कि आपने ये एहतजाज क्यों किया। कब तक इस मुल्क के अंदर ये दोहरा मयार चलेगा? ऐसा खान बेचारा क्या कर सकता है जब तक आप साथ नहीं होंगे, आप खड़े नहीं होंगे, आप जब तक मुस्तहकम नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे। बेचारा खान, मैं समझता हूँ 1400 साल के बाद एक ही बयानिया था जो हमारा चल रहा था। ये बयानिया कायद शहीद का था या फिर खान ने उठाया? कायद शहीद ने कहा था कि हम अपने मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, हमारे फैसले हमें हमारे ही मुल्क के अंदर होने चाहिए, हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए, किसी को हक नहीं होना चाहिए कि वो हमारे मुल्क की मामलात के अंदर मुदाखलत करे। ठीक है, हमारी ज़मीन हमारे मुल्क में रहनी चाहिए, किसी गैर को हक नहीं कि वो आए और हमारी ज़मीन को इस्तेमाल करे। ये वो बयानिया है जो दरअसल कायद शहीद अल्लामा आरिफ हुसैन अल-हुसैनी का था। कायद शहीद ने इस बयानिया को उठाया था और फिर इस कायद शहीद को आज से 30 साल कबल इसलिए मार दिया गया कि ये बयानिया क्यों उठाया। और आज फिर एक शख्स ने इस बयानिया को उठाया है, मार दिया जाएगा, नहीं जीने देंगे इसको। ठीक है, इंशाअल्लाह ये कौम है, जिंदा है। अभी आपको पता है पिछले कई दिनों से इसराइल का एक 40 रुकनी वफद पाकिस्तान में घूम रहा है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं तरले मिन्नतें करता है इसराइल को तस्लीम करो। मुझे किसी मौलवी ने कहा क्या हर्ज है तस्लीम कर लेने में? हमने कहा वाजिब क्या बात है, फिर तो आप कह सकते हैं क्या हर्ज था कि अगर हुसैन यजीद की बैयत कर लेते? क्या हर्ज था अगर हुसैन यजीद की बैयत कर लेते? सवाल तो फिर वहां जाएगा, लिहाजा इस सवाल को उठने ही नहीं दिया जाएगा, इसको दफन कर दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह जिनको दुश्मन करार दे रहा है दुनिया की कोई ताकत उन्हें दोस्त नहीं बना सकती। मेरी बातें परेशान तो नहीं कर रही है ना? हाँ, हाँ, ऐसे हो रहा है, ऐसे ही होगा। इंशाअल्लाह जुल्म का मुकाबला करें। जो जिस कौम ने जुल्म का मुकाबला किया है आज वो जिंदा है, आज वो ताबिंदा है, आज उनके नाम है, आज वो बसते हैं, हमारे सीनों में बसते हैं। हमारे यासिर आज भी जिंदा है, अवैस करनी आज भी जिंदा है। ये वो थे जिनके दिलों में अली की मोहब्बत का जौहर था, जिन्होंने अली पर अपनी जान निसार की। अभी मैंने बड़े दर्दनाक मनाजिर देखे पारा चनार के अंदर, जब इनके लाशें आए, छोटे छोटे बच्चे, एक बच्ची अपने बाबा के जनाजे से लिपटी हुई थी और एक ही सवाल कर रही थी, बताओ मेरे बाबा का जुर्म क्या था? खुदा की कसम दिक्कत अमेज मनाजिर हैं, दिल दहलते हैं।
ایک اور منظر دیکھنے کو ملا کہ جب سے بابا دفن ہوا ہے قبر سے اٹھنا ہی نہیں چاہتی. یہ وہ مناظر ہے. لیکن اس ملک کا مافیا، اس ملک کا ظالم نظام FIR کاٹنے تک کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اتنا بے حس معاشرہ میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا. کسی ایک اساتذہ، کسی شہر کے کسی استاد نے احتجاج تک نہیں کیا. آج ان کے ساتھ ہوا ہے، کل تمہارے ساتھ بھی ہوگا. کوئی پوچھنے والا نہیں. لہٰذا یہ معرفت کی منزلیں، آخری بات کروں، آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. منزل معرفت، منزل کمال جب تک ہمارے سینوں میں موجود نہیں ہوگا. آئیے در علی پر جھک جانا سیکھیے. جو جھکے وہ علم النایا والمنایا لے گئے. ماضی حال مستقبل کی خبریں دیتے ہیں. جناب مصر کو علم النایا والمنایا ملا اور اسی کی بنیاد پر کوفہ کے بھرے بازار میں جب حبیب ابن مظاہر کو دیکھا تو دیکھتے ہی کہا تھا میں ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو مودت علی میں، مودت حسین میں کربلا کے میدان میں مارا جائے گا. حبیب کو بڑا تعجب ہوا. کہا مصر تجھے کس نے بتایا کہ میں مودت حسین میں کربلا کے میدان میں مارا جاؤں؟ مصر کہتا ہاں ہاں مجھے خبر ہے، مجھے پتا ہے. کہا مجھے بتاؤ تو صحیح، تجھے کس نے بتایا؟ کہ میں یہ کیوں بتاؤں کہ مجھے کس نے بتایا؟ مجھے پتا ہے کہ تم مودت حسین میں کربلا کے میدان میں مارے جاؤ. مصر بتا دو. کہ نہیں میں نہیں بتاؤں گا. حبیب سوچ رہے تھے کہ یہ اپنے علم پر بڑا ناز کر رہا، اترا رہا ہے، غرور کر رہا. اسے خبر دینی چاہیے کہ ایک مرتبہ ان کا یہ تقرار بھرے بازار میں ہو رہا تھا کہ درمیان میں رشید حجری آ ٹپکے. انہوں نے ایک رخ کیا حبیب کی طرف، ایک رخ کیا مسم کی طرف. مسم کی طرف دیکھ کر کہا ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو مودت علی میں سولی پر لٹکایا جائے گا. پھر حبیب کی طرف دیکھ کر کہا ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو مودت حسین میں کربلا کے میدان میں مارا جائے گا. رشید کہتے ہی یہ تو نکل گئے، آپ یہ آپس میں تکرار کر رہے ہیں کہ اس کو کس نے بتایا، اس کو کس نے بتایا. حبیب کہتے ہیں اچھا تم نہیں بتانا چاہتے؟ کہا نہیں. تو پھر حبیب نے کہا اچھا میں بھی ایسے ہی شخص کو دیکھ رہا ہوں جو مودت علی میں سولی پر لٹکایا جائے گا. پھر مسم کہتا ہے حبیب تجھے کس نے بتایا؟ کہا مجھے بھی پتا ہے، میں بھی جانتا ہوں. کہا نہیں بتاؤ تو صحیح کس نے بتایا. کہا بولے تو بتانا کہ تجھے کس نے بتایا. کہا تکرار ختم کرتے ہیں، بس یہ بات ہے کہ میں نے 4 سال علی کی نوکری کی، علی کے جوتے سیدھے کیے، علی کی غلامی کی، تو علی نے مجھے علم النایا والمنایا دیا. میں آنے اور جانے، ماضی حال مستقبل کی خبریں دے سکتا ہوں. اس بنیاد پر درود بھیجیے آل بیت محمد پر. درود بھیجیے اہل بیت محمد. بس ٹھیک ہے. جوش ولایت میں کرسی نے کھڑکار کیا. گھبرا تو نہیں گئے؟ تو بس کیا تھا؟ مودت علی، علم النایا والمنایا دیا، آنے اور جانے کی خبریں دیتا ہوں. اچھا. اور کہا کہ یہی وہ خبر ہے جب میں نے ابن زیاد کو دی تھی. ابن زیاد ان قریب ایک شخص کو خدا ظاہر کرے گا جو تیرے تخت و تاراج کو تار تار کر دے گا. تو پھر حبیب کہتے ہیں اچھا 4 سال ہمت کی پھر یہ علم ملا. میں تو ایک رات مدینے میں حسین کی زیارت کرنے گیا تھا. حسین نے مجھے ایک رات میں یہ علم عطا کر دی. حسین کہ صحابہ سے کبھی تقابل نہیں ہو سکتا. حسین اس غریب کا نام ہے جو کربلا کی تپتی صحرا پر اطمینان سے بیٹھتا ہے. وہ اطمینان جو بستر نبی پر علی کو تھا.
وہی اطمینان کربلا کی زمین پر حسین ابن علی کو تھا، جہاں منظر ایمان دکھائی جا رہی تھی، سجائی جا رہی تھی، پہنچائی جا رہی تھی، اور کہا جا رہا تھا آؤ حسین کی خوش نصیبی دیکھو، حسین کو 72 جانثار ملے ہیں جو کسی اور کو نہیں ملے۔ ان جانثاروں میں سب سے بڑی جانثار علی کی بیٹی زینب ہے۔ زینب نہ ہوتی تو آج حسین کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا، زینب نہ ہوتی تو آج کربلا نہ ہوتا، آج یہ رونے والے عزادار نہ ہوتے۔ یہ زینب کا کرم ہے جو گلیوں اور کوچوں اور بازاروں میں بتایا ہے کہ حسین کیسے مارا گیا۔ اگر زینب نہ ہوتی تو حسین کا خون چھٹ چکا ہوتا، لیکن یہ حسین کی وہ وفادار بہن ہے عزاداروں، تاریخ نے یہ لکھا کہ حسین 3 دن پیاسے رہے، لیکن تاریخ یہ نہیں لکھ سکی کہ زینب کب سے پیاسی تھی اور کب تک علی کی بیٹی پیاسی رہی۔ شام کے زندان میں بیٹھ کے نماز شب پڑھتی ہیں، زیارت ناحیہ میں امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام مقدر طاہرہ بیبیوں پر کہ جنہوں نے اونٹوں کی کوہانوں پر بھی نماز شب کو ترک نہیں کیا۔ خدا کی قسم یہ زینب ہے، یہ زینب کا حوصلہ ہے۔ شام غریبہ ان ظالموں نے جب خیمے جلا دیے اور اہل بیت کی بے وارث بیٹیوں کے سروں سے نیزوں کی انیوں سے چادروں کو چھین لیا، اور جب اونٹوں پر سوار کیا جا رہا تھا، ان ظالموں نے نبی کی بیٹیوں کو اونٹوں پر اس طرح باندھا جس طرح سوار اپنے سامان کو باندھتا ہے۔ جو بھی بچہ گرتا اس کی قبر بن جاتی۔ ایک راوی روایت کرتا ہے کہ میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ بچے کا لاشا مجھے ملا، میں نے قبر بنائی، میں نے اس بچے کو دفن کیا۔ جب میں دفن کر چکا تو میں نے دیکھا کالے برقعے والی بیوی آگے بڑھ کے کہتی ہے بھائی تیرا شکریہ، تیری بڑی مہربانی۔ وہ کہتا اور آگے بڑھا مجھے ایک اور بچے کا لاشا ملا، میں نے اس کی بھی قبر بنائی، میں نے اس کو بھی دفن کیا۔ جب دفن کر چکا تو پھر میں نے دیکھا ہے کالے برقعے والی بیوی آگے بڑھ کے کہتی ہے بھائی تیرا شکریہ۔ وہ کہتا اور آگے بڑھا مجھے بچے کا لاشا تو نہیں، مجھے بچی کی لاش ملی، اب میں نے قبر تو بنائی، اب میں نے چاہا کہ میں اسے دفن کروں۔ تو کالے برقعے والی بیوی آگے بڑھ کے کہتی ہے خبردار بھائی سے ہاتھ مت لگانا، وہ سیدزادے تھے یا سیدزادی، اس کو میں اپنے ہاتھوں سے دفن کروں۔ راوی کہتا ہے میں نے ہاتھ جوڑ دیے، میں نے کہا بی بی تو بار بار میرا شکریہ ادا کرتی ہے، آخر تو ہے کون؟ کہ ایک مرتبہ کہا میں ان غریبوں کی ماں زہرا ہوں، جو بھی بچہ گرتا ہے میں اسے اپنی گود میں لے لیتی ہوں، جو بھی بچہ گرتا ہے میں اس کو سنبھالنے کے لیے آ جاتی ہوں۔ بس سزادارو یہ زینب، یہ زہرا قدم قدم پر ساتھ ہے۔ لیکن یہ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ جب پہنچے نا کوفہ کے بازار میں، تماشائیوں کا ہجوم تھا، رقاصائیں رقص کر رہی تھی، ڈھول بج رہے تھے، شادیانوں کی آوازیں تھیں، باغی باغی کی صدا تھی کہ وہ ناقہ جس پر زینب ام کلثوم سوار تھی، سکینہ سوار تھی، وہ ایک ایسی جگہ پر آ کر رکا جس کی چھت کے اوپر چند مستورات بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان مستورات میں ایک مستور ہے جس سے سیدہ 4 سال کی سکینہ مخاطب ہو کے کہتی ہے بی بی اگر ہو سکے تو 2 گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ وہ کہتی ہے کیوں نہیں، میں بھی پانی کا جام لائے دیتی ہوں۔ پانی کا جام لے کر آئی دوڑتی ہوئی
اور کہتی ہے بی بی میں نے سنا اللہ اسیروں کی دعا بڑی جلدی سنتا ہے، پانی پینے سے پہلے میری 2 دعائیں ہیں، دعا کرو کہ اللہ میری دعاؤں کو مستجاب کرے۔ 4 سال کی سکینہ کہتی ہے بی بی پانی بعد میں پیوں گی، پہلے اپنی حاجتیں بتاؤ۔ کہا میری پہلی حاجت یہ ہے جس طرح تم بے آسرا ہوئی ہو کائنات میں اس طرح کوئی نہ ہو۔ میری دوسری حاجت یہ ہے کہ میری ایک آقا زادی ہے جس کا نام زینب ہے، دعا کرو اللہ مجھے ان کی زیارت سے مشرف کرے۔ کہ 4 سال کی سکینہ رو کر کہتی ہے بی بی اللہ نے تیری ایک حاجت کو سن لیا ہے۔ کہتی ہے کون سی حاجت؟ کہا اگر اسی بازار میں تجھے زینب کی زیارت ہو جائے۔ ایک مرتبہ وہ بی بی تڑپ کر کہتی ہے بی بی خدا خیر کرے بازار اور زینب، کہیں ایسا نہ ہو کہ بازار اور زینب، اس بی بی کا نام بازار میں لینا بھی منع ہے۔ بس سزادارو جب کہا نا اس بی بی کا نام لینا بازار میں بھی منع ہے، کہ ادھر ناکا پر بیٹھی علی کی بیٹی نے اپنے چہرے سے بال ہٹائے اور رخ کیا ام حبیبہ کی طرف۔ کہا ام حبیبہ واہ قسمت زمانہ، تم نے مجھے نہیں پہچانا ام حبیبہ، ذرا غور سے دیکھ میں زینب ہوں۔ بس سزادار ام حبیبہ کہتی ہے زینب اور بازار۔ کہا ام حبیبہ یہ کیوں نہیں کہتی کہ وہ سامنے دیکھ وہ کٹے ہوئے سر لوگ نیزہ پہ بلند تیرے مولا حسین کے۔ جب کہا نا یہ مولا حسین کا سر، یہ اکبر کا سر، یہ قاسم کا سر، تڑپ کر کہتی ہے بی بی پھر عباس کہاں ہے؟ کہا وہ جو گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا سر ہے، یہ تیرے مولا عباس کا سر ہے۔ ازادار ام حبیبہ سے سنبھلا نہیں گیا، اپنا سر دیوار میں مارنا شروع کیا۔ اب جو سید زینب نے شانہ ہلایا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وارے ام حبیبہ تو یہ چھوٹی سی مصیبت نہ دیکھ سکی، زینب کی طرف دیکھ، کربلا سے لے کر کوفہ تازیانوں پہ تازیانے کھا رہے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا